آج انشاءاللہ العزیز ہم صبر کے موضوع پر بات کریں گے اور خاص طور پر صبر کے اجر کے بارے میں۔ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی ضرورت ہم سب کو ہے اور ہر موقع پر۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صبر شاید تکلیف دہ حالات میں کرنا ہوتا ہے یا غم اور پریشانی کے موقع پر ضروری ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صبر تو ہر وقت کی ضرورت ہے۔ ہر موقع پر انسان کو صبر کا دامن تھامنا چاہیے۔ نقصان کا موقع ہو تو اس وقت صبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مایوسی سے بچائے، پریشان ہونے سے بچائے۔ اگر فائدہ ہو تو اس وقت صبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو احساس برتری سے بچائے، اپنے اندر تکبر نہ آنے دے، اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے۔ بیماری ہو تو اس موقع پر صبر یہ ہے کہ انسان آہو پکار نہ کرے، دوسروں کو پریشان نہ کرے۔ صحت اور تندرستی ہو، طاقت ہو تو اس موقع پر صبر یہ ہے کہ انسان اپنے اندر فخر اور ناز اور غرور کے جذبات نہ آنے دے بلکہ ہمبل رہے۔ اسی طرح اگر کوئی ہمیں بھڑکائے یعنی غصہ دلائے تو اس وقت صبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھے، بھڑکنے سے بچائے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص آپ کی تعریف کر رہا ہے تو اس وقت صبر یہ ہے کہ آپ کے اندر کبر نہ آنے پائے اور آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہوں، اپنی حیثیت کو جانتے ہوں اور دوسرے کی تعریف سے کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص تنقید کر رہا ہے، آپ کو کریٹیسائز کر رہا ہے تو اس وقت صبر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو غیر ضروری دفاع سے بچائیں، فوراً اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا نہ شروع کر دیں یا اپنے آپ کو صرف بچانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ تنقید کو بہت تحمل اور بہت صبر کے ساتھ سن کر اگر ضرورت ہو تو اپنی اصلاح کر لیں، اور اگر ضرورت نہ ہو تو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیں اور اپنا کام کرتے چلے جائیں، کیونکہ صبر کے بغیر انسان زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہر وہ چیز جو ہمارے آگے بڑھنے میں، اور آگے کہاں بڑھنا ہے ہمیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف، اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے، اس کی طرف بڑھنے میں جب بھی کوئی چیز رکاوٹ ڈالے، خواہ وہ کوئی اچھی چیز ہے یا بظاہر کوئی ناپسندیدہ چیز ہے، تو ایسے موقع پر اپنے اوپر کنٹرول رکھنا، اپنے آپ کو تھام کر رکھنا، اپنے سینسز میں رہنا، اپنے لیے وہ کرتے رہنا جو ہمیں کرنا ہے، اپنے کام سے نہ رکنا، کسی ڈسٹریکشن کا شکار نہ ہونا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر حال میں راضی رہنا۔ ساری زندگی صبر کی زندگی ہوتی ہے مومن کی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو ابتدا میں حکم آتا ہے صبر کا، وہاں پر اس کا ذکر نماز کے ساتھ کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور صلاۃ کے ساتھ مدد لو۔ مدد صرف اس وقت نہیں چاہیے ہوتی جب ہم کسی مشکل میں ہوتے، ہم کمزور پیدا کیے گئے، خلق الانسان ضعیفا، تو ہمیں ہر حال میں مدد چاہیے ہوتی۔ تو دعا کے ذریعے، نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے ہم اپنی زندگی کا یہ مشکل ترین سفر طے کرتے چلے جائیں۔ تو جب صلاۃ کے ساتھ اس کا ذکر ہوا تو اس میں بھی بڑا قابل غور اور بہت اہم نکتہ ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں صلاۃ یا نماز کب تک پڑھتے رہنا ہے؟ کب تک؟ زندگی کے آخری دن تک، جب تک ہم ہوش و حواس میں ہیں۔ تو اسی طرح صبر بھی ہمیں آخر تک کرتے رہنا ہے، ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ اسی لیے بہت سی دعائیں اس بارے میں آتی ہیں جن کا ذکر میں آخر میں کروں گی، کہ جس میں انسان کو اپنے لیے صبار اور صبور ہونے کی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر انسان اپنے آپ کو ضائع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو تباہ کر دیتا ہے، اپنی ویلیو کھو دیتا ہے، اپنی قدر و قیمت کم کر لیتا ہے۔ لیکن صبر خاص طور پر مشکل مرحلوں میں، یعنی تکلیف کے وقت، پریشانی کے وقت، اور وہ پریشانیاں جن کا ذکر قرآن نے کیا، جس کا ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 اور 157 میں پڑھتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ہم یقیناً تمہیں خوف، بھوک، مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ آزماتے رہیں گے، یعنی کچھ نہ کچھ چلتا رہے گا، کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا رہے گا، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے
یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں ہیں، بڑی رحمت ہے، اور یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ صبر کی خاص طور پر ضرورت، یعنی عمومی طور پر جنرلی ساری زندگی میں ضرورت ہے، مرتے دم تک ضرورت ہے، لیکن خاص طور پر ان مواقع پر زیادہ ضرورت ہے جس میں خوف، اور خوف مستقبل کا ہوتا ہے، عام طور پر خوف ایسی چیزوں کا ہوتا ہے، کچھ خوف تو واقعی حقیقی ہوتے ہیں اور کچھ خوف ایک بیماری ہوتا ہے، نفسیاتی بیماری کے تحت انسان مختلف طرح کے خوف کا شکار ہے، جس کو فوبیاز بھی کہتے ہیں کہ انسان بلا وجہ کچھ چیزوں سے گھبراتا ہے، ڈرتا ہے۔ تو بہرحال کسی بھی قسم کا خوف، بھوک، جوع، اور بھوک جو ہے وہ ہماری ڈیزائر کو ریپرزینٹ کرتی، مختلف طرح کی ڈیزائرز ہوتی ہیں انسان کے اندر، اس موقع پر بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی اور ہر وقت نہیں ہو سکتی۔ پھر ونقص من الاموال، مال کی کمی، کبھی جاب ہوتی نہیں، کبھی ہوتی ہے تو ایسی نہیں ہوتی کہ جس سے ساری ضروریات پوری ہو سکے، اور کبھی جاب جانے کا ڈر ہوتا ہے، بہت اچھی بھی ہوتی ہے تو اس میں خوف بھی شامل ہوتا ہے اور کمی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ والانفس، نفسوں کی کمی، اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ کبھی دنیا سے چلے جاتے ہیں عزیز اور پیارے، کبھی ویسے ہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، کبھی ہم انہیں چھوڑ جاتے ہیں، ہماری پرائیویٹ لائف میں بھی اور ہمارے کام پر بھی کبھی بہت اچھے ورکرز ہوتے ہیں ایک دم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بزنس میں بھی اچھے پارٹنر ہوتے ہیں، ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، ان کی کمی ہو جاتی۔ پھر اسی طرح والثمرات، پھل دراصل کیا ہے؟ پھل فروٹس بھی ہیں، لیکن ہماری اچیومنٹس جو ہم نے زندگی میں کمایا ہوتا ہے، حاصل کیا ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہمیں پروفٹس ملے ہوتے ہیں، کسی بھی چیز کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے، ثمرہ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز کا آؤٹ کم ہوتا ہے بیسیکلی۔ جیسے ایک درخت لگایا جاتا ہے تو اس کا آؤٹ کم فروٹ کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یعنی یہ سب چیزیں انسان کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ وبشر الصابرین، ان مواقع پر جب یہ چیزیں ہو رہی ہوں زندگی میں اور انسان صبر کر جائے تو انسان کے لیے خوشخبری ہے۔ کن لوگوں کے لیے صابر کون ہے؟ یہاں صابر کی ڈیفینیشن بتا دی گئی، الذین اذا اصابتهم مصیبت، جب ان پر کوئی افطار ٹوٹ پڑتی، کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا، تو ان کی زبان پر ہوتا ہے انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے، ہم اللہ کے لیے ہیں کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری زندگی، میری موت، میرا جینا مرنا، میری نماز، میری قربانی سب اللہ کے لیے، میرا ہر کام اللہ کے لیے، اور ہم اپنے آپ کو اس سے اللہ کا خاص بندہ بتاتے کہ ہم اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ یعنی گویا اگر کوئی چیز ہم سے چلی گئی، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی کمی ہو گئی، کوئی انسان چلا گیا، ہاں وہ دنیا سے چلا گیا یا ویسے چھوڑ کے چلا گیا، ہم خود بھی جانے والے ہیں، ہمیں کون سا ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ کوئی چیز چلی گئی ہے تو کیا ہوا، اللہ نے دی تھی، اللہ نے واپس لے لی، اور پھر ہم خود بھی جانے والے ہیں۔ یہاں خود کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ ساری قیمتی چیزوں میں سے سب سے قیمتی چیز آپ کی اپنی جان ہے۔ یور سیلف، یو آر پریشیس۔ اگر آپ ہے، وہ کہتے ہیں نا جان ہے تو جہان ہے، جہان سارے کا سارے بھی ہو اور اگر یہ جان ہی نہ ہو، ہم خود ہی نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہم الحمدللہ سب کچھ بھی جائے کہ انہوں نے زندگی دی ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، ہم پھر کام کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نئی اپرچونٹیز پیدا کر دے گا۔ اگر ایک چیز لے لی ہے تو اس سے بہتر کچھ اور دے دے گا، اس کے خزانے میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے نہ ہو، لیکن ہم ان کو ایک معلوم اندازے کے ساتھ اتارتے ہیں۔ اور کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک چیز لے کے اس سے بہتر دوسری دینے والا ہوتا ہے، کبھی ایک بیماری دے کر ہم سے توبہ کروانا چاہتا ہے، ہمیں ہماری غلطیوں کا احساس دلانا چاہتا ہے، ہمیں بہتر انسان بننے کے لیے تیار کرتا ہے، یا پہلے سے زیادہ بہتر صحت دینا چاہتا ہے۔ بعض اگر چھوٹی چھوٹی تکلیف اور بیماری ہوتی، وہ بڑی بیماریوں کو پتہ دیتی ہے جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اگر وہ چھپی رہے اندر تو بہت بڑی مصیبت بن سکتی۔ تو مومن کیا کہتا ہے؟ ہم اللہ کے ہیں، اسی کی طرف واپس جانا ہے، ہم نے چلے جانا ہے۔ اگر آج ہم ہیں تو شکر کریں، اور اگر جب ہم نہیں ہوں گے تو یہ چیزیں کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ اس لیے میری اپنی جان سے زیادہ کوئی چیز قیمتی نہیں کہ جس کے جانے کا میں غم کروں، اور مجھے اس موقع پر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن مجھے بھی جانا ہے، لہٰذا میں اس جانے کی تیاری کروں۔
اس دنیا کے غم میں نہ گھنوں، اس دنیا کی فکر اور پریشانی میں نہ رہوں، جہاں جانا ہے، جہاں واپسی ہے اس کی فکر کروں. تو ہر دکھ، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر حادثہ، ہر چیز یہ یاد دلاتی ہے واپس جانا ہے، واپسی کی تیاری کرو، یہاں بیٹھے نہیں رہنا. جو لوگ ایسے موقع پر، تکلیف کے موقع پر یہ کہنے کے قابل ہوتے ہیں، یہ سوچ لیتے ہیں، تو پھر ان کو 3 انعام ملتے ہیں. نمبر 1، صلوات من ربہم، رب کی طرف سے کئی مہربانیاں ان پر آتی، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے اور ان کے حالات اور اچھے کر دیتا ہے. وہ رحمت آتی ہے ان پر. سبحان اللہ، صبر کے بدلے میں رحمت آتی ہے، اور جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے اس کے لیے پھر اور کیا مشکل اور کیا چاہیے. اور تیسری چیز ہدایت، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے صابر بندے کے لیے آتی، تو صبر کرنے کا اجر ہی اجر ہے. لیکن صبر اس وقت انسان کر سکتا ہے جب انسان یہ سمجھ جائے کہ پریشانیاں آتی کیوں ہیں، کیسے آتی ہیں، تکلیفیں اور مصیبتیں کیوں آتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے اذن سے آتی ہے. اللہ چاہتا ہے تو کوئی تکلیف آتی ہے، وہ نہیں چاہتا تو نہیں. قرآن مجید میں آتا ہے جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے. فَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اس کو راہ دکھا دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو نیکسٹ ٹائم اگر کوئی بھی پریشانی اور تکلیف ہو تو یہ سوچ لیں کہ یہ اللہ کے اذن سے ہے، اور اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہے. اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اس نے میرے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی، یہ میرے رب کا فیصلہ تھا. زندگی میں جو چیز بھی بادر کرے، کوئی انسان ہو، کوئی کام ہو، کوئی اپنی جان کا، صحت کا مسئلہ، کچھ بھی، تو یہی سوچے اللہ کے اذن سے ہوا اور کسی حکمت کی وجہ سے، کسی مقصد سے ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس کے ذریعے کچھ دینا چاہتا ہے، کیونکہ بندے کو تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا، ایک ذرا سی تکلیف بھی ہوتی اس کے بدلے میں بھی اجر ملتا ہے. تو یہ اگر ایک بڑی تکلیف آ رہی ہے یا آ گئی ہے، اس کے سلے میں بھی بہت کچھ اللہ نے چھپا کر رکھا. تو گویا ہر تکلیف اللہ کے اذن سے، اور پھر یہ کہ اللہ کا فیصلہ، یہ اللہ کا ڈیسیژن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ وہ جان لے کہ جو چیز اسے ملنے والی تھی وہ اس سے خطا ہو ہی نہیں سکتی تھی، اور جو اس سے خطا ہو گئی، یعنی جو گئی نہیں ملی اس کو، وہ اسے ملنے والی نہیں تھی. ہمیں سب سے زیادہ حسرت کس وقت ہوتی ہے نا، کہ جب چیز ایک ہمارے ہاتھ کی رینج میں ہوتی ہے اور پھر وہ چھٹ جاتی ہے، چلی جاتی، ٹوٹ جاتی، گم جاتی، یا وہ اپرچونٹی آتے آتے رہ جاتی. کہیں تو پیسہ ہوتا ہے، ایک رشتہ ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، شادی ٹوٹ جاتی، کچھ بھی ہو جاتا ہے. تو وہ جو چلی گئی چیز اللہ کے اذن سے، اللہ کا فیصلہ، اور یہ ہمارے تقدیر پر ایمان ہے کہ یہ میرے لیے تھی ہی نہیں. کیونکہ ہم پھر یہ سوچ سوچ کے پریشان ہوتے رہتے ہیں نا کہ یہ چیز مجھے کیوں نہیں ملی. بعض اوقات ہم کہیں کچھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور وہ پروفٹ ہمیں نہیں ملتا، ہم وہ شیئر جلدی سیل کر دیتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد ان کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے، پھر ہم حسرت میں بیٹھے رہتے ہیں. کسی کے ساتھ مل کے انویسٹ کرتے ہیں اور پھر چھوٹی موٹی غلط فہمی کی بنا پر اپنے پیسے نکال لیتے ہیں، پھر اس شخص کا کاروبار کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے اور ہم پھر اس سے ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اس نے دھوکہ کیا ہمارے ساتھ، اس نے اچھا نہیں کیا، اس لیے میرے ساتھ ہی ہو. اگر وہ ایسا نہ کرتا تو میں اپنا سرمایہ نہ نکالتا تو آج مجھے اتنا اور اتنا پروفٹ ہوتا، اور میرے سارے اپنے اندر جل جل کے جلتا رہتا ہے، اور غصہ اور لوگوں پہ ناراضگی اور تعلقات کی خرابی اور قطع رحمی اور رشتوں میں خرابی، کہاں سے کہاں فساد پھیل جاتا ہے. اور اگر انسان صرف یہ بات سوچ لے کہ یہ میرے لیے نہیں تھا، this was not for me، بات ختم. کتنی ٹھنڈ پڑ جائے گی، اتنا ہی نہیں میرے لیے. ویسے بازو کا کیا ہوتا ہے، ایک بیٹی ہوتی، دوسری بیٹی، تیسری بیٹی، بیٹا نہیں ہو رہا، اللہ کا حکم ہے نہیں ہو رہا. اب یہ تھوڑی کہ وہ تیسری جو آئی اتنی خوش قسمت، وہ خوش بخت جسے ہم کہتے ہیں، تو اس پر ہم انہیں دینا شروع کر دیں. میرے اپنے ساتھ ہی ہوا، ایک بیٹی ہوئی، دوسری ہوئی، پھر تیسری، تیمیہ تیسری ہے. اور جب یہ پیدا ہونے والی تھی اس وقت وہ پی ایچ ڈی کر رہی تھی، تو بہت پڑھائی بھی تھی اور مشکل حالات تھے، اور ہر لحاظ سے یعنی کہ زندگی بھر میں شاید سب سے مشکل ترین دور تھا میرا. پڑھنا تو ویسے مشکل کام ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر مزید مشکلات کھڑی ہو جائیں تو فائنینشیل اور ہیلتھ کے ایشوز اور بہت سارے، پھر اس میں مشکل لگتی. تو سب مجھے یہ مشورہ دے کہ دیکھیں ابھی تو بہت تھوڑے دن گزرے، آپ ابارٹ کریں. میں نے کہا نو وے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اس کو پتا تھا کہ میں نے پڑھنا ہے، اور اس کو پتا تھا کہ یہ میرے اوپر مشکلات آنی ہے، لیکن مجھے ایسا نہیں کرنا. اچھا جب پیدا ہوئی تو وہ بیٹی
اب اس وقت آپ خود سوچیے کہ تیسری بیٹی ہوگی کیا حاصل ہوا، کیا فائدہ ہوا؟ یعنی کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ کو فضل تھا. اور شاید پہلی دو سے زیادہ پیار سے پالا، کیونکہ وہ پہلی دو کو چھوڑ کر گئی ہوئی تھی پڑھنے کے لیے. تو اب وہ دو کو چھوڑا ہوا تھا، تو جب اللہ نے ایک اور بیٹی دی تو وہ ماں کو کتنی پیاری ہو سکتی ہے. تو بہرحال میں کبھی کبھی سوچ کے کام پہ جاتی ہوں، اگر ذرا بھی کوئی مجھ پہ حاوی ہو جاتا یا ذرا بھی مجھ سے غلطی ہو جاتی اور اللہ کے فیصلے کو میں قبول نہ کرتی تو وہ کتنا بڑا نقصان کرتی. آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ جس بچے کو لوگ یا آپ کا اپنا نفس یہ سوچتا ہے کہ یہ انوانٹیڈ ہے، ان پلانڈ ہے، اور طرح طرح کے نام دیتے ہیں، اور پھر ہم لوگوں کی باتوں میں آنے لگتے ہیں. اور کتنی خواتین کتنا بڑا گناہ کما لیتی ہے اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک جان کو ختم کر کے، دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان. تو ایسے میں وقتی طور پر مشکل ضرور ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. لیکن اس وقت ہمیں یہ بھول جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ کی آسانیاں بھی ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور کیا کیا چیزیں اچھی کر دیتے ہیں، کیا کچھ ایکسپیرینس کرواتا ہے اللہ، کیا کچھ سکھاتا ہے. جیسے اللہ نہ کرے کسی کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو اس کو بار بار ڈاکٹرز کے پاس جانا پڑتا ہے، کبھی ادھر ٹیسٹ کرانے جا رہے، کبھی ادھر جا رہے. کیا کچھ دیکھ رہا ہے، کیا کیا سوچتا ہے، کیا کچھ سیکھتا ہے انسان. ریسنٹلی ایک بہن کو اچانک کوئی تکلیف ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس گئی. وہ کہتی ہے کہ وہ اتنا اچھا ڈاکٹر تھا، مسلمان ڈاکٹر تھا کوئی، اور اس نے اتنے اچھے طریقے سے میری بیماری کو بھی ایکسپلین کیا اور مجھے صبر کی تلقین کی. کہتی ہے کہ میرا اتنا ایمان بڑھا اس سے ملاقات کے بعد، اور مجھے یوں لگی کہ جب میں باہر نکلی تو مجھے کسی اور نے اٹھایا ہوا ہے کہ میں اپنے پاؤں پہ نہیں چل رہی، میں اپنے آپ کو اتنا لائٹ فیل کر رہی تھی. بعض کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو کسی ایسے شخص سے ملوانا چاہتا ہے اس مشکل میں ڈال کے. موسیٰ خضر کو جا ملے تھے، اسے ایک جواب اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، جس کے نتیجے میں پھر ان کو وہاں بھیجا گیا تھا خضر علیہ السلام کے پاس. تو وہ جو ایک کے بعد ایک حادثہ ہو رہا تھا، ایک کے بعد ایک واقعہ پیش آ رہا تھا، تو اس میں کتنی مشکلات تھی. ان کے لیے ایکسپٹ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے. مجھے جس شخص سے سیکھنے کے لیے بھیجا گیا تھا اور یہ شخص کسی کو مار رہا ہے، کسی کے جس سے اچھا نہیں کیا اس کی دیوار بنا رہا ہے، اور جی کشتی کا سراغ کر رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن جو کچھ وہاں سکھایا گیا وہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، ہم سب کے لیے بھی. تو ہمیں نہیں پتا ہوتا زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں کس جگہ کس مشکل میں ڈال کے کہاں لے جا کے کیا سکھانا چاہتا ہے. اگر یہ واقعہ سچ ہے کہ کولمبس بھول کے پہنچا تھا امریکہ تو یہ غلطی، اور یہ بھول اس میں بھی ایک حکمت تھی. یہ بھول بہت سارے انسانوں کی فائدے کی چیز میں بن گئی. بس جس وقت تکلیف پہنچتی ہے نا، شدید پریشانی ہوتی ہے انسان کو، کوئی بھی خبر جو مرضی کی نہ ہو سن کے بس فوراً ایک جملہ کہہ دے انا للہ. تو ہم کہتے ہیں مگر وہ رسمی کہتے ہیں، کہتے ہیں دل میں کہا الحمدللہ الحمدللہ. اس کو کہتے ہیں صبر جمیل، کہ جب انسان بظاہر تکلیف میں ہوتا ہے لیکن اس تکلیف پر اس کا دل الحمدللہ کہ اللہ میں اس حال میں بھی راضی، میں اس حال میں شکر گزار ہوں، خوش ہوں. پھر اسی طرح تکلیف انسان کے امتحان کے لیے بھی آتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو چیک کر سکے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، ایمان کے کس درجے پر. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، ہمیں اپنے بارے میں بڑی خوش فہمی ہونے لگتی ہے کہ ہم بڑے مومن ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے اچھے ہیں. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، کوئی ٹیسٹ آتا ہے تو ہم جب اس میں فیل ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ابھی تو بڑی کمزوری ہے. جیسے کسی بھی ایگزام میں آپ اپیئر ہوتے ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے وہ آپ کو کتنا آتا ہے. پھر اسی طرح مشکل اس لیے بھی آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے. ہم تو اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ کس طرح کی بھلائی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد انسان جس طرح نکھرتا ہے، سنورتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، دعائیں کرتا ہے، وہ عام حالات میں نہیں کرتا. پھر اسی طرح ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو صاف کرنے کا ارادہ کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم پہنچتا، یہاں تک کہ اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے. یعنی زندگی میں جو گناہ، غلطیاں، کمیاں، کمزوریاں کی ہوتی ہیں بس سب کو صاف کر دیا جاتا ہے اس تکلیف کے ذریعے. ام سلمہ کی روایت میں وہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب اللہ بندے کو کسی مصیبت کے ساتھ آزماتا ہے اور وہ اپنی حالت اور کیفیت کی بنا پر اسے ناپسند کرتا ہے کہ اللہ میں نہیں برداشت کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ
اور اسے پاک کرنے کا سبب بنا دیتا، جب تک کہ وہ پہنچنے والی مصیبت کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے در پہ پیش نہیں کرتا۔